بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب قراءۃ الرجل فی حجر امرأتہ، باب مرد کا قرآن پڑھنا فی میں حجر گود میں امرأتی اپنی بیوی کے، وہی حائض حالانکہ وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی اگر عورت حیض کی حالت میں ہے اور مرد اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ وکان ابو وائل، اور ابو وائل جو تھے شقیق بن سلمہ، یرسل خادمہ، بھیجتے تھے اپنے خادمہ کو، وہی حائض حالانکہ وہ حائضہ ہوتی تھی، الی ابی رزین، ابی رزین کے پاس، لتأتیہ، تاکہ وہ لائیں اس کے پاس، کس کے پاس؟ ابو وائل کے پاس، بالمصحف، قرآن پاک، یعنی ان کو قرآن پاک منگوانے کے لیے، لانے کے لیے بھیجتے. فتمسکہ، تو وہ اٹھا کے لاتی تھی، بعلاقتہ، اس کے علاقہ کہتے ہیں جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، یعنی چمٹی ہوئی ہوتی تھی، یعنی اس کا فیتا یا اس کے اوپر کا کپڑا. یعنی علاقہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ الگ طور پر ہی کوئی چیز ہو، علاقہ کا مطلب ہوتا ہے چمٹ جانا، یعنی قرآن پاک کے ساتھ ہی وہ کپڑا لگا ہوا ہوتا تھا، ایک ڈوری سی یا فیتا یا کوئی بھی چیز جس کے ساتھ وہ پکڑ کے ان کے پاس لے آتی تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، یا دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھے جانے کی مجلس میں حائضہ عورت جو ہے وہ شریک ہو سکتی ہے، اسی طرح بوقت ضرورت قرآن پاک کو ادھر سے ادھر لا سکتی ہے. حدثنا ابو نعیم الفضل بن دکین سمع زہیرا ان منصور ابن صفیہ ان امہ حدثته ان عائشہ حدثتها ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتکئ فی حجری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے ہوتے تھے، فی حجری، میری گود میں، وانا حائض، اور میں حیض کی حالت میں ہوتی، ثم یقرأ القرآن، پھر آپ قرآن پاک پڑھ